السلام عليك يا مظلوم، السلام عليك يا عطشان. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الذين قال الله في شأنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام: اللهم صل على محمد. ولقد علم المستحفظون من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله أنه ليس فيهم رجل له منقبة إلا وقد شركته فيها، ولي 70 منقبة لم يشركه أحد فيها منهم. بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. میرے دوستو، عزیزو، جوانوں، محبان حیدر کرار، غم گساران سید الشہداء، ہماری گفتگو کا سلسلہ امیر کائنات حضرت علی علیہ السلام کے اس فرمان ذیشان کے حوالہ سے تھی کہ جس میں مولا کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ مصطفیٰ کے صحابیوں میں سے کوئی ایسا صحابی نہیں ہے جسے اللہ کی طرف سے کوئی منقبت ملی ہو، کوئی فضیلت عطا ہوئی ہو، مگر یہ کہ میں علی اس فضیلت میں شریک ہوں، بلکہ میں اس فضیلت کا زیادہ حقدار ہوں. لیکن میں علی کو 70 ایسی فضیلتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں جن میں علی کا کوئی شریک نہیں ہے. سید الرسل نے اپنے بھائی کی وہ فضیلتیں بیان فرمائیں جن فضیلتوں پہ ہمیشہ مولا کائنات فخر فرمایا کرتے تھے. اس کی آواز زیادہ کر دیں. تو ہمیشہ مولا کائنات اس پہ مباحات فرمایا کرتے تھے. درود بھیجیے گا بلند آواز سے. اللہم صلی علی محمد وآلہ. ان فضائل اور مناقب
جن میں امیر کائنات کا کوئی شریک نہیں ہے، ان میں آج کی مجلس کے حوالے سے منقبت یہ ہے، مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہم صلی علی محمد یا علی مثلک فی الناس کمثل قل هو اللہ احد فی القرآن۔ اے علی، میری امت میں تو ایسے ہے جس طرح قرآن میں سورہ توحید کا مقام ہے۔ کیا تشبیہ دی ہے مصطفیٰ نے اپنے بھائی علی کی سورہ توحید کے ساتھ۔ میرے دوستو، اس وقت تک کسی مردہ کا فاتحہ مکمل نہیں ہوتا جب تک سورہ توحید نہ پڑھی جائے۔ تو اس سے معلوم ہوا اس وقت تک کسی مرحوم پہ اللہ رحمت نازل نہیں کرتا، کسی میت پہ اللہ مغفرت کی بارش نہیں برساتا، مگر یہ کہ اس کے دل میں علی کی ولایت نہ ہو۔ جب تک ولایت نہیں ہوگی اس وقت تک اس پہ مغفرت نہیں آ سکتی۔ تو سورہ توحید پڑھ لینا باعث مغفرت میت ہے، ولایت علی رکھنا بھی ایسے ہی ہے جیسے سورہ توحید باعث مغفرت میت ہے۔ حبیب کبریا نے فرمایا، میرا بھائی علی میری امت میں وہ مقام رکھتا ہے جس طرح سورہ توحید کا قرآن میں مقام ہے۔ سورہ توحید کا کیا مقام ہے؟ سورہ توحید کی کیا عظمت ہے؟ سورہ قل هو اللہ احد کی کیا شان اور شوکت ہے؟ دیکھیے، سورہ فاتحہ جب نازل ہوئی تو اس کے بارے میں سارے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ 2 بار نازل ہوئی ہے، اور قرآن مجید نے بھی آیت اتار کے یہ بتا دیا، وَلَقَدْ أَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ حبیب، ہم نے تجھے 7 آیتوں والی سورہ فاتحہ 2 بار نازل کر کے عطا کی ہے۔ تو یہاں میں ان مسلمانوں سے عرض کروں گا کہ جو مسلمان اپنی نماز میں سورہ فاتحہ بغیر بسم اللہ پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، جو وہ بغیر بسم اللہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو بسم اللہ پڑھے بغیر 7 آیتیں پوری نہیں ہوتی، اور جب سورہ فاتحہ ٹھیک نہیں ہوگی تو نماز کیسے صحیح ہوگی؟ چونکہ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اس وقت تک کسی کی نماز مکمل ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتی جب تک اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ اگر سورہ فاتحہ بغیر بسم اللہ کے پڑھی گئی تو سورہ فاتحہ مکمل نہ ہوئی، اور جب سورہ فاتحہ نماز میں نہ ہوئی تو نماز کیسے پوری ہوگی؟ بہرحال یہ جو لوگ سورہ فاتحہ کو بغیر بسم اللہ پڑھتے ہیں، یہ ان مسلمانوں سے میرا سوال ہے۔ تو سورہ فاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، اور سورہ توحید کے بارے بھی یہ تمام مفسرین کا اتفاق ہے، سورہ فاتحہ 2 بار نازل ہوئی، لیکن سورہ توحید کے بارے جناب علامہ جلال الدین سیوطی نے در منصور میں یہ لکھا ہے کہ سورہ توحید بھی مصطفیٰ پر 2 بار نازل ہوئی ہے، ایک مکہ میں نازل ہوئی اور ایک مدینہ میں نازل ہوئی۔ تو سورہ توحید کی عظمت اور اس کی شان اور شوکت اور بلندی جہاں مضمون کے حوالے سے ہے کہ اس میں کیا مضمون ہے، کیا مفاہیم پائے جاتے ہیں، وہاں اس کے ساتھ ساتھ سورہ توحید کو اللہ نے اس مفسر کی رائے کے مطابق 2 بار نازل کر کے اس کی اہمیت کو بیان کر دیا۔ سورہ فاتحہ 2 بار نازل ہوئی، سورہ توحید 2 بار نازل ہوئی۔ سورہ توحید کا وہ مقام ہے میرے دوستو، عزیزوں اور بزرگوں،
حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام علی محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک ہفتہ پورا 7 دن اپنی کسی نماز میں سورہ توحید کی تلاوت نہیں کرتا، کسی رکعت میں بھی سورہ توحید کی تلاوت نہیں کرتا، اور وہ اسی ہفتہ کے دوران اس دنیا سے رخصت ہو گیا، چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں ماتا علی دین ابی لہب، وہ ابو لہب کے دین پر مرا ہے۔ جب سورہ توحید کی طرح ہے علی، اور جب سورہ توحید 7 دن نماز میں نہ پڑھی جائے اور 7 دن گزر جائیں اور 7 دن کے اندر یہ اس کے بعد جب وہ انسان مرے تو وہ ابو لہب کے دین پر مرا، یعنی کافر ہو کر مرا۔ فتویٰ دینا میری عادت نہیں ہے اور نہ ہی ہم یہاں سے فتوے صادر کرتے ہیں، بس ایک میسج دینا ہے۔ جب سورہ توحید نہ پڑھنے سے انسان اسلام پہ نہیں مرتا، پھر جو سورہ توحید کی طرح ہے علی، اور اگر اس کی ولایت دل میں نہ ہو اور انسان مر جائے، وہ کس دین پر مرے گا؟ درود بھیجے گا بلند آواز سے، صلی علی محمد وآلہ۔ نماز نہیں مکمل ہوتی، نماز جس میں وہ قرآن پڑھ رہا ہے، فاتحہ پڑھا ہے، اس کے بعد کوئی اور سورت اس نے پڑھی ہے، 7 دن اگر اس نے سورہ توحید سے روگردانی اختیار کی ہے، کسی رکعت میں اس نے سورہ توحید کی تلاوت نہیں کی، فقط 7 دن، اور انہی 7 دن میں اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے، مصطفیٰ کا یہ بیٹا چھٹا امام ارشاد فرماتا ہے پھر وہ دین اسلام پر نہیں مرا۔ 7 دن جو سورہ توحید سے روگردانی کرے، اور اگر کوئی مفتی ساری زندگی علی کی ولایت رکھے بغیر گزار دے، اگر کوئی عالم ساری زندگی علی کی ولایت کے بغیر زندگی گزار دے اور پھر جب اس دنیا سے رخصت ہو جائے، اس کے اسلام کا کیا حال ہوگا؟ میرے دوستو، عزیزوں اور بزرگوں، سورہ توحید سے دیکھیے قرآن کی 114 صورتیں ہیں، فاتحہ سے لے کے والناس تک، بڑی لمبی لمبی صورتیں بھی ہیں، لیکن مصطفیٰ نے اپنے بھائی کو کسی اور صورت کے ساتھ تو تشبیہ نہیں دی ہے، نہ بقرہ کے ساتھ تشبیہ دی ہے، نہ سورہ نمل کے ساتھ تشبیہ دی ہے، ابراہیم کی صورت کے ساتھ تشبیہ نہیں، یوسف کی سورہ، رعد کی سورہ، کتنی صورتیں آپ کے سامنے، کسی صورت کے ساتھ تشبیہ نہیں دی۔ کیا کمال کا جملہ جو آپ کی خدمت میں عطا کر رہا ہوں، آپ کے عالی اذہان کے حوالے کر رہا ہوں، کسی صورت کے اور کسی قرآن مجید کے ٹکڑے کے ساتھ تشبیہ نہیں دی ہے مصطفیٰ نے اپنے بھائی کی۔ توجہ رہے میری باتوں کی طرف، نہ بقرہ کے ساتھ، نہ نمل کے ساتھ، نہ نحل کے ساتھ، نہ ابراہیم کے ساتھ، نہ سورہ رعد کے ساتھ، نہ سورہ یوسف کے ساتھ، نہ مریم کے ساتھ، نہ نوح کے ساتھ، نہ آل عمران کے ساتھ، کسی صورت کے ساتھ تشبیہ نہیں دی ہے تشبیہ تو اس صورت کے ساتھ دی ہے جس میں اللہ کی وحدانیت بیان ہو رہی ہے، جس میں اللہ کا واحد ہونا بیان ہے، جس میں اللہ کی صمدیت بیان ہے، جس میں اللہ کی لم یلد لم یولد ہونا بیان ہے، جس میں یہ بیان ہے کہ اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ جو سورہ اللہ کی توحید کا مضمون ہے، اس کے ساتھ مصطفیٰ نے اپنے بھائی علی کو تشبیہ دے کر یہ بتا دیا، یاد رکھیے میرا بھائی علی بھی اپنی کمالات میں، اپنی صفات میں لا شریک ہے، کوئی اس کا ثانی نہیں ہے۔ درود بھیجے گا بلند آواز سے، صلی علی محمد وآلہ۔ سورہ توحید کیا عظمت رکھتی ہے؟ سورہ توحید مدرسہ ہے، دینی درسگاہ ہے، علماء موجود ہیں، پوچھ لیجئے، اور یقیناً آپ بھی ان چیزوں سے آشنا ہیں، واقف ہیں، فقہی مسئلہ ہے، آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، طلباء موجود ہیں۔ اگر ایک انسان اپنی نماز میں، فجر کی ہو، ظہر کی ہو، مغرب کی ہو، عصر کی ہو، جو بھی ہو، ایک نماز میں سورہ توحید پڑھے بغیر کوئی اور سورت کا تکرار کر کے پڑھے، مثلا پہلی رکعت میں بھی سورہ قدر پڑھے، دوسری رکعت میں بھی سورہ
قدر پڑھے نماز ہو جائے گی، باطل نہیں ہے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ دوسری رکعت میں سورہ توحید کا پڑھنا واجب ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی نماز کی دونوں رکعتوں میں، تینوں رکعتوں میں، چاروں جو باقی جو ہے ظہرین کی جو پہلی دو رکعتیں ان میں بھی کوئی ایک سورت دو بار پڑھ لیتا ہے، یعنی جو فاتحہ کے بعد ایک پوری سورت پڑھنا ضروری ہے، پہلی رکعت میں بھی وہی پڑھے اور دوسری رکعت میں بھی وہی پڑھے، سارے علماء نے یہ لکھا ہے وہ نماز مکروہ ہے۔ توجہ ہے، وہ نماز مکروہ ہے، اور مکروہ کا معنی یہ ہے یعنی اس نماز کا ثواب کم ہو جائے گا، اس نماز کا ثواب کم ہو جائے گا۔ اگر کوئی انسان اپنی نماز میں فاتحہ کے بعد کوئی سورت مکرر پڑھتا ہے، ریپیٹ کر کے پڑھتا ہے، تو اس کی نماز کا ثواب کم ملے گا۔ لیکن اگر کوئی انسان اپنی نماز میں 2 رکعت کی ہے، 3 رکعت کی ہے، 4 رکعت کی ہے، اپنی نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد مکرر بار سورہ توحید کی تلاوت کرتا ہے، کوئی اور سورت فاتحہ کے بعد نہیں پڑھتا، فرماتے ہیں فقہا کہ اس کی نماز کا ثواب دگنا ہو جائے گا۔ اگر کسی اور سورت کو مکرر پڑھے نماز کا ثواب کم ہوگا، سورہ توحید کو مکرر کر کے پڑھے ثواب دگنا ہو جائے گا۔ پھر یہ بھی فقہا فرماتے ہیں، درود بھیجے گا بلند آواز سے، آواز یا علی۔ اگر کوئی انسان، کوئی نمازی اپنی نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورہ شروع کر بیٹھے توحید کے علاوہ، اور وہ اس سورت سے کسی اور سورت کی طرف جانا چاہتا ہو، مثلا سورہ قدر اس نے شروع کی ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ نہیں میں سورہ کوثر پڑھنا چاہتا ہوں یا سورہ عصر پڑھنا چاہتا ہوں، فرماتے ہیں کہ جب تک وہ اس سورت کے نصف تک نہیں پہنچا، آدھی سورہ جب تک وہ نہیں پہنچا، تو اس وقت تک وہ دوسری سورت کی طرف جا سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر آدھی سورت اس نے پڑھ لی ہے سورہ قدر مثلا، تو پھر وہ دوسری سورت کی طرف نہیں جا سکتا۔ لیکن سورہ توحید کے بارے میں فقہا فرماتے ہیں کہ اگر انسان نے نماز کی کسی رکعت میں سورہ توحید شروع کی ہے، توجہ ہے میری باتوں کی طرف، سورہ توحید شروع کی ہے، اب اگر وہ چاہتا ہے کوئی اور سورہ پڑھے تو اسے دوسری سورہ کی طرف جانے کا اختیار دیگر صورتوں میں آدھی سورت سے پہلے تک اختیار ہے، سورہ توحید میں بس اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کہا ہے، اب اس قل کے بعد سورہ فلق بھی نہیں پڑھ سکتا جبکہ اس میں بھی قل ہے، سورہ والناس بھی نہیں پڑھ سکتا جبکہ اس میں بھی قل ہے، چونکہ یہ قل جو ہے وہ سورہ توحید کا ہے، لہذا وہ کسی اور سورت کی طرف رجوع نہیں کر سکتا۔ میرے دوستو یہاں مجھے فقہ بتانا مقصود نہ تھی، بس آپ کی یاد دہانی کروانی تھی یہ مسئلے، اور مجھے ایک نتیجہ دینا تھا، وہ یہ تھا کہ جب سورہ توحید کے احکام اور سورہ توحید کی جو خصوصیات ہیں وہ باقی صورتوں سے مختلف ہیں، توجہ رہے جملے کی طرف، جب سورہ توحید وہ بھی قرآن ہے، سورہ قدر بھی قرآن ہے، سورہ ناس بھی قرآن ہے، سورہ بقرہ بھی قرآن ہے، سورہ قدر بھی قرآن ہے، سورہ والعصر بھی قرآن ہے، سارا کا سارا قرآن ہے، لیکن جب اس سورت کا باقی صورتوں سے احکام میں اختلاف ہے، صفات میں اختلاف ہے اور دیگر خصوصیات میں ایک دوسرے سے نہیں ملتی ہیں، اس کی اپنی خصوصیت ہے، پھر یہ مسلمان کو ماننا پڑے گا مصطفیٰ کے اس فرمان کی روشنی میں کہ جو اس امت میں سورہ توحید کی طرح ہے وہ ہے علی، پھر وہ بھی اپنی خصوصیات میں، اپنی صفات میں، اپنے کمالات میں ساری امت جیسا نہیں ہے۔ یا علی
یا علی، وہ بھی اپنی صفات میں اپنی خصوصیات میں. بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مصطفیٰ نے ایسے لفظوں کا انتخاب کیا جن کا کوئی معنی نہیں ہے، کوئی مفہوم نہیں ہے. جذباتی نعرے لگانے کے لیے تو مصطفیٰ نے یہ جملے ارشاد نہیں فرمائے بھائی فلاں فلاں چیز کی طرح ہے. اس کا کوئی نہ کوئی کامن چیز ہوتی ہے، کوئی آپس میں مشترک باتیں ہوتی ہیں، تبھی کہا جاتا ہے فلاں فلاں کی طرح ہے، زید شیر کی طرح ہے، زید جو ہے وہ فلاں چیز کی طرح، یعنی کوئی ان میں نقطہ اشتراک ہے تبھی کہا جاتا ہے نا. جب مصطفیٰ نے یہ کہا ہے کہ علی سورہ توحید کی طرح ہے، پھر یہ ماننا پڑے گا جس طرح سورہ توحید سے منہ پھیرنے سے نماز باطل ہو جائے گی، اسی طرح علی کی ولایت سے منہ پھیرنے سے نماز باطل ہو جائے گی. یا علی، علی سورہ توحید کی طرح ہے، جس طرح توحید اور یہ سورہ اخلاص اپنے اندر عظیم معانی لیے ہوئے ہے، اسی طرح وجود علی میں بھی عظیم معانی ہیں. تبھی تو آیا اور اس نے پوچھا، مولا پیغمبر اکرم کی خدمت میں آیا صحابی، پوچھنے لگا ابن مسعود، مولا مجھے حق دکھائیے. حضرت نے اشارہ فرمایا اس کمرے میں داخل ہو جا، تجھے حق نظر آئے گا. کہتا ہے ابن مسعود میں کمرے میں گیا، کیا دیکھا؟ علی نماز میں مصروف تھے. میں علی کے قیام کو دیکھتا رہا، علی کے قعود کو دیکھتا رہا، علی کے رکوع کو دیکھتا رہا، علی کے سجدے کو دیکھتا رہا. علی نماز میں مشغول تھے. میں کہا کرتا ہوں حق کی عبادت میں مصروف تھا، حق کی عبادت میں مصروف تھا. تو ابن مسعود نے جب حق دیکھنے کا پوچھا، مصطفیٰ نے کہا اس کمرے میں داخل ہو جا، تجھے حق نظر آئے گا. پتہ چلا اگر اس کائنات میں حق کی کوئی مجسم شکل ہے تو ابو طالب کا بیٹا علی ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کیا کمال کا. اس کے بعد امیر کائنات نے دعا مانگی. ابن مسعود کہتا ہے کہ پھر نماز ختم ہوئی. علی کی خضوع و خشوع کی نماز جب ختم ہوئی، میں انتظار میں تھا. مصطفیٰ کے اس بھائی نے دست دعا بلند فرمائے، دعا مانگی، اللہم انی اسألک بنبیک محمد اغفر لشیعتی. یا اللہ تجھے تیرے نبی محمد کا واسطہ میرے شیعوں کی مغفرت فرما، میرے شیعوں کو معاف فرما. نبی کا واسطہ دیا علی نے. کہتا ہے پھر میں واپس آیا، دروازے سے باہر آیا، کمرے سے باہر آیا. میں نے دیکھا مصطفیٰ کی خدمت میں جاتا ہوں، دیکھا تو مصطفیٰ بھی عبادت میں مصروف تھے، نماز پڑھ رہے تھے، قیام میں تھے، قعود میں تھے. میں ان کی نماز کی انتظار کرتا رہا. نماز جب حبیب کبریا نے ختم کی، ابن مسعود کہتا ہے اس کے بعد مصطفیٰ نے دست دعا بلند فرمائے. دعا اس طرح پڑھی، اللہم انی اسألک بولیک علی اغفر لامتی. یا اللہ میں محمد دعا مانگ رہا ہوں، میں محمد وسیلہ دے رہا ہوں، تیرے ولی علی کے صدقے میری امت کی بخشش فرما. میں پریشان تھا، حیران تھا، ششدر تھا. حبیب نے مجھے دیکھا، حبیب کبریا نے کہا ابن مسعود پریشان کیوں ہے؟ کہتا ہے مولا پریشان کیوں نہ ہوں، ادھر گیا ہوں جسے حق آپ نے کہا تھا وہ جب دعا مانگتا ہے آپ کا وسیلہ دیتا ہے. آپ کے پاس آیا، آپ نے جب دعا مانگی علی کا وسیلہ دیا. مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ابن مسعود یاد رکھ، جب میرا بھائی دست دعا بلند کرتا ہے بھری کائنات پہ نگاہ دوڑاتا ہے. بھری کائنات جس کے سامنے سمٹ کے آ جائے اسے علی کہتے ہیں. پوری کائنات پہ نگاہ دوڑاتا ہے اور نگاہ دوڑا کر جب یہ دیکھتا ہے کون سی ایسی عظیم ہستی ہے جس کا میں جب واسطہ دوں گا اللہ کی ذات کو وہ واسطہ رد نہیں کرے گی، وہ میں محمد نظر آتا ہوں. اور جب میں محمد دعا مانگنے کے لیے کوئی وسیلہ اس کائنات میں تلاش کرتا ہوں جس وسیلے کو اللہ رد نہیں کرتا تو وہ وسیلہ مجھے علی نظر آتا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میرے دوست، میرے عزیز اور بزرگ،
جس محمد کی دعا علی کے صدقہ قبول ہو اسے شیعہ پہلا امام مانتے ہیں. درود بھیجے گا بلند آواز سے. اللہم صلی علی محمد. سورہ توحید بڑا مقام رکھتی ہے قرآن مجید میں. ایک صحابہ کے لشکر کو بھیجا جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. جنگ کے لیے حضرت مدینہ میں رہے، لشکر جنگ پر گیا. جب واپس آیا، یہ ایک دستور تھا، روش تھی پیغمبر اکرم کی کہ واپسی پہ ان سے سفر کا احوال پوچھتے تھے. کیسا گزرا، کیا ہوتا رہا سفر میں، کیا کیا اصحاب نے کام کیے، احوال پرسی کی، پورے سفر کی کہانی پوچھی. تو صحابہ کرام نے احوال پرسی بتاتے ہوئے کہا، توجہ رہے میری باتوں کی طرف، کہنے لگے مولا رسول اللہ، اللہ کے پیارے حبیب، باقی تو سارا ٹھیک رہا، یعنی اس سے آگے جو وہ بتا رہا ہے وہ اس کی نظر میں ٹھیک نہیں تھا. کہتا ہے مولا باقی تو سارا ٹھیک رہا، لیکن بس یہ ایک بات جو ہے وہ عجیب لگی. کیا بات تھی؟ کہتا ہے کہ اس پورے سفر میں جو بھی نمازیں علی نے ہمیں پڑھائی ہیں، جتنی نمازیں علی نے ہمیں پڑھائی ہیں، تمام نمازوں میں توحید کی صورت کے علاوہ کسی اور صورت کی تلاوت ہی نہیں کی. یہ ہمیں ٹھیک نہیں لگا. وہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں ٹھیک نہیں لگی. تو جب بات جناب علی کی تھی تو پیغمبر اکرم نے فرمایا جب بات علی کی ہے تو علی سے ہی پوچھ لیتے ہیں. دو ایسے مقامات ہیں جو میری نگاہ سے گزرے ہیں کہ جب صحابہ نے علی کے کسی کام پہ اعتراض کیا تو مصطفیٰ نے بتانے سے پہلے کہا علی خود جواب دے گا. ایک اس موقع پر فرمایا کہ علی خود جواب دے گا، اور دوسرا جب عمرو ابن عبدود کو بچھاڑ کے ایک خاص انداز سے علی چلے اور ادھر خیموں میں بیٹھ کے کھانے والوں کے دل مچے اور پریشان ہوئے تو پوچھنے لگے کہ یہ کیسی چال ہے، یہ تو تکبرانہ چال ہے، تو یہ تو غرور والی چال ہے، یہ تو اللہ کو پسند نہیں آتی ہے یہ چال. تو مصطفیٰ نے فرمایا علی خود بتائے گا. جب علی آئے تو انہوں نے بتایا آج جس چال سے میں چلا ہوں یہ ابو طالب کے بیٹے کے غرور و تکبر کی چال نہیں ہے، یہ اسلام کے تکبر کی چال ہے. یا علی چونکہ میں ابو طالب کا، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد. چونکہ میں ابو طالب کا بیٹا بن کے گیا ہی نہیں تھا خندق میں، جاتے ہوئے جو تمغہ ملا تھا علی کو وہ تھا برز الایمان کلو الی الکفر کلے، میں ایمان بن کر گیا، ایمان بن کر آیا ہوں. تو یہ چال ایمان کی تھی، امیر المومنین کی نہیں تھی. درود بھیجے گا بلند آواز سے. اللہم صلی علی محمد وآلہ. تو مصطفیٰ نے کہا یہ علی کے مطابق یہ بات ہے، علی کے متعلقہ یہ چیز ہے، علی خود جواب دیں گے. مولا کائنات ہے پوچھا یہ صحابہ اس طرح اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ نے پورے سفر میں سورہ توحید کے علاوہ کوئی سورت کی تلاوت نہیں کی نمازوں میں، یہ ایسا کیوں ہے؟ حضرت نے ارشاد فرمایا میں نے سورہ توحید کی اس لیے تلاوت کی ہے تمام نمازوں میں حبی لقل هو اللہ احد، میں سورہ قل هو اللہ کا عاشق ہوں، میں سورہ توحید کا عاشق ہوں. علی کا جواب مکمل ہوا. اب وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کا مصداق مصطفیٰ کی زبان نے جنبش دی. فرمایا اب میں یہ بتاؤں آپ کو کہ علی قل هو اللہ کا عاشق کیوں ہے، علی قل هو اللہ کا عاشق کیوں ہے؟ فرمایا علی قل هو اللہ کا عاشق اس لیے ہے چونکہ اس میں توحید کا مضمون ہے، توحید کی صفات ہیں، ذات کردگار کا تعارف ہے، وہ ذات علی کی عاشق ہے، علی اس کا عاشق ہے. اس لیے علی اپنے معشوق کی بیان کردہ صفات ہر وقت تلاوت کرتا ہے.
سورہ توحید میرے دوستوں، میرے عزیزوں اور بزرگوں، ساری صورتیں قرآن کی ہیں، لیکن یہ آپ کی کتابوں میں موجود ہے۔ سورہ توحید اہل بیت کی محبوب ترین صورتوں میں سے ہے۔ سورہ توحید کی تلاوت کیا کر، اس لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ورنہ اس کے بڑے فضائل ہیں۔ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، یہ چند موتی اپنے نوجوان دوستوں کے لیے اس پورا شوب دور میں، مومنین کے لیے، مومنات کے لیے، بچوں کے لیے، جو شخص سفر کرنے سے پہلے 11 بار سورہ توحید کی تلاوت کر کے گھر سے باہر قدم رکھتا ہے، چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں اس کی واپسی کا ضامن میں صادق آل محمد ہوں۔ بھئی کیسے وہ سلامتی سے واپس نہ آئے جو سورہ ہو ہی یا علی کے برابر۔ اسی چھٹے امام سے سورہ توحید کے بارے میں ہے کہ جو شخص سفر کے بعد جب گھر میں آتا ہے 2 کام کرے، ضروری ہیں یہ 2 کام، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو سلام بھیجے، السلام علیک، چاہے گھر میں کوئی ہو یا گھر میں کوئی بھی نہ ہو، دیواریں ہی ہوں، تنہا ہو گھر، کوئی بھی نہ داخل ہو دروازہ کھولے السلام علیک کہے۔ دوسرا کام، جب گھر میں داخل ہو سورہ توحید کی تلاوت کرے۔ مولا فائدہ کیا ہوگا؟ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں 3 اس کے فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ یہ ہے، یہ گھر سلامتی کے ساتھ رہے گا، اس گھر والے جو ہیں وہ سلامتی کے ساتھ رہیں گے، کوئی آفت اور کسی بلا میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ تیسرا فائدہ فرمایا پھر زندگی بھر ان کے رزق میں کمی نہیں ہوگی۔ زندگی بھر کہتے ہیں مولانا کوئی نسخہ دیجئے، کوئی ورد دیجئے، کوئی اور ایسی چیز دیجئے، یہ ایسا ورد ہے جس ورد کی صادق آل محمد نے ضمانت دی ہے۔ سورہ توحید کے بارے میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ سورۃ التوحید مرتن کأنما قرأ ثلث القرآن، جو ایک دفعہ سورہ توحید کی تلاوت کرتا ہے گویا اس نے 1/3 قرآن کی تلاوت کی ہے، یعنی اسے 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ ومن قرأ مرتين، جو اس سورت کو 2 بار تلاوت کرتا ہے کأنما قرأ ثلثی القرآن، گویا وہ 2/3 قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ ومن قرأ سورۃ التوحید 3 مرات، جو اس سورہ توحید کی 3 بار تلاوت کرتا ہے فکأنما قرأ القرآن کلہ، گویا اس نے پورے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ ایک دفعہ اگر سورہ توحید کی تلاوت 1/3 قرآن کا ثواب، 2 بار 2/3 قرآن کی تلاوت کا ثواب، 3 بار پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب۔ امیر کائنات جو کہ قرآن کی سورت کی طرح ہیں، ان کے بارے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا، من احبک یا علی بقلبہ فقد ادرک ثلث الایمان، جو اپنے دل سے علی تجھ سے محبت رکھتا ہے اس نے 1/3 ایمان کو پا لیا، دل سے محبت رکھتا ہے۔ پھر فرمایا ومن احبک یا علی بقلبہ ولسانہ فقد ادرک ثلثی الایمان، علی جو تجھ سے دل میں بھی محبت رکھتا ہے، زبان پہ بھی یا علی کہتا ہے، اس نے 2/3 ایمان کو پا لیا۔ یا علی، پھر فرمایا یا علی من احبک بقلبہ ولسانہ وجوارحہ فقد ادرک الایمان کلہ، جس نے علی تجھ سے دل میں بھی محبت رکھی، زبان پہ بھی اس محبت کا اظہار کیا، اور اپنے جوارح اور اعضاء کے ساتھ بھی اس محبت کا اظہار کیا، تو اس نے سارے ایمان کو پا لیا۔ یا علی اللہم صلی علی محمد۔ اعضاء و جوارح سے محبت یہ کردار کی منزل کی محبت ہے۔ انسان دل سے تو علی سے محبت رکھتے ہیں،
زبان سے بھی بس اوقات محبت رکھتا ہے، لیکن یہ ناقص ایمان ہے۔ کامل ایمان زبان کے ساتھ ساتھ، دل کے ساتھ ساتھ اعضاء و جوارح سے بھی محبت رکھے، یعنی انسان کے اعضاء و جوارح میں بھی محبت علی ٹپک رہی ہو۔ زبان، ہاتھ، آنکھ، کان، پاؤں، تب یہ ایمان کامل ہوگا۔ میرے دوست، میرے عزیز اور بزرگ، یہ مجالس سید الشہداء مکتب کربلا ہے، درس کربلا ہے۔ یہاں آنے والا سوچ کر آئے کہ کربلا والے کیسے تھے، زہیر ابن کین کیسا تھا، حبیب ابن مظاہر کیسے تھے، قریر حمدانی کیسے تھے۔ تاریخ یہ کہتی ہے یہ ایسے سفید ریش ہستیاں تھیں جو مغربین کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا کر دیتے تھے۔ ایسے شب زندگار حضرات امام حسین کے ساتھ تشریف لائے تھے، عام انسان نہ تھے۔ ایسے نہیں کہا ہے صادق آل محمد نے زیارت وارثہ کا مطالعہ کرو۔ میرے دوستو، میرے عزیز اور بزرگوں، میسج دینا میری عادت ہے، میری ذمہ داری ہے، میرا وظیفہ ہے، اور اس مدرسہ جہاں میں یہ خدمت کر رہا ہوں، اس مدرسے کا تقاضا ہے کہ آپ کچھ لے کر جائیے۔ زیارت وارثہ جہاں ہر شب جمعہ پڑھتے ہیں، انہی اصحاب کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا۔ پڑھیے زیارت وارثہ میں آخری جب شہداء کربلا پہ سلام بھیجتے ہو تو آخر میں کیا فرماتے ہیں؟ بے ابی انتم و امی۔ صادق آل محمد فرماتے ہیں میرے ماں اور میرے باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ اتنے عظیم مرتبت والے صحابہ حسین کے، کربلا میں ان صحابیوں نے حسین کا وہ ساتھ دیا جس پہ سید الشہداء نے فخر کیا اور فرمایا گواہ رہنا اللہ نے مجھے ایسے صحابی عطا کیے، ایسے صحابی میرے نانا کو نصیب نہیں ہوئے، میرے پاپا کو نصیب نہیں ہوئے، بھائی حسن کو تو نصیب ہی نہیں ہوئے، ایسے صحابی عطا ہوئے۔ بابا بلاتے تھے، وہ آتے نہیں تھے، میں کہتا ہوں چلے جاؤ، چراغ بجھ گئے، یہ چاہتے نہیں، ایسے انصار سید الشہداء بنو۔ عزیزانو، آج مجھے جس خاتون اور جس ہستی کی شہادت پڑھنی ہے وہ حسین کی دکھیاری ماں زہرا ہے۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کی تمام حاجتیں زہرا کی مصیبت کے صدقے پوری فرمائے۔ اللہ آپ کو سوائے غم اہل بیت اطہار کے کوئی غم نہ دکھائے۔ امیر کائنات بیٹھے تھے نا اصحاب کے ساتھ، اصحاب سے سوال کیا سب سے بڑی مصیبت شخص پہ کب آتی ہے؟ کسی نے کہا جب جوان بیٹا چلا جائے بڑی مصیبت، عزیز چلا جائے بڑی مصیبت، کوئی اور رشتہ دار دنیا سے رخصت ہو جائے بڑی مصیبت۔ ہر ایک نے اپنے ذہن کے مطابق جواب دیا۔ امیر کائنات نے فرمایا یہ ساری مصیبتیں ضرور ہیں لیکن بڑی مصیبت یہ نہیں ہے۔ بڑی مصیبت کیا ہے؟ فرمایا ان اعظم مصیبت علی رجل ان تضرب حلیلته وهو لا يفعل شیئا۔ انسان پہ سب سے بڑی مصیبت اس وقت آتی ہے جب اس کے سامنے زوجہ کو مارا جا رہا ہو اور وہ کچھ نہ کر سکے۔ ایک مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہی ہے۔ عزادارو آئے، آنے والے دروازہ پہ آئے، آنے والے دروازہ پہ آئے۔ سنتے ہو نا کہ دروازے کے پیچھے زہرا آئیں، گھر میں علی بھی تھے، کیوں زہرا آئیں؟ علماء یہی کہتے ہیں کہ انداز ایسا تھا کہ علی نے زہرا کو بھیجا، ہو سکتا ہے رسول کی بیٹی کا حیا کر جائیں، ہو سکتا ہے زہرا کا حیا کر جائیں۔ زہرا جب آئی ہے نا اونچی اونچی آوازوں سے بولنے والوں کو جواب دیتی ہیں، کہتی ہیں تمہیں حیا نہیں آتی؟ اس گھر میں زہرا رہتی ہے، رسول ذاتی رہتی ہے، حسنین رہتے ہیں، کیا جواب ملا؟ انہوں نے کہا وہ ان رہتے ہیں تو رہتے رہیں، رہتے ہیں تو۔ آج لوگ کہتے ہیں زہرا کے دروازے کو آگ نہ لگائی گئی، بس دھمکی دی گئی۔ عزاداروں میں یہی پوچھتا ہوں کس کو دھمکی دی؟ بیٹی کس کی تھی؟ کس دروازے پہ آ کے دھمکیاں دی؟ عزاداروں یہ وہ دروازہ جس دروازے
پہ 6 ماہ مصطفیٰ آگے آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے. 6 ماہ متواتر اپنی وفات سے پہلے مصطفیٰ نماز فجر کی تعقیبات آ کر ادا کرتے تھے. اسی دروازے کو آگے آگ لگائی عزیزانو. تاریخ میں ملتا ہے رکل الباب برجلہ، اس نے اپنے نجس پاؤں سے دروازے کو دھکا دیا. بس یہ دروازے کو دھکا دینا تھا. جلا ہوا دروازہ، پیچھے دیوار، درمیان میں زہرا. گرا یہ جلا ہوا دروازہ، جلی ہوئی میخیں لگی زہرا کے جسم نازنین میں. پہلو میں میخیں لگی، پہلو شکستہ ہو گیا. محسن شہید ہو گیا. جب محسن شہید ہوا نا، بی بی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا یا ابتا، بابا آدے تیری امت میرے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے. اجرکم اللہ. بس بی بی دروازہ کے نیچے آئی، دروازہ جلا ہوا بی بی کے اوپر. بس میں یہی پوچھتا ہوں، لوگ اندر داخل ہوئے، داخل ہونے کی جگہ تو یہی تھی، کیسے داخل ہوئے؟ علماء کہتے ہیں اسی دروازے سے گزر کر گئے جس دروازے کے نیچے زہرا کا جسم تھا. 50 لوگ گزرے، زہرا کا جسم دروازے کے نیچے تھا. زہرا بے ہوش تھی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. محسن شہید ہو گیا، پہلو شکستہ ہو گیا، پسلیاں ٹوٹ گئی. زہرا نے پکار کر کہا یا فضا سندینی، فضا مجھے سہارا دے، فضا مجھے آسرا دے. ظالم تماچے مارتے تھے. زہرا رو رو کر کہتی تھی میرے بیٹے حسنین دیکھ رہے ہیں، میری بیٹی زینب دیکھ رہی ہے، اور ان کے سامنے تماچے نہ مارو. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزیزانو، جب زہرا کو افاقہ ہوا، بی بی کو جب افاقہ ہوا، جی بی بی کو جب افاقہ ہوا، پہلو کے شکستے کا درد بھول گئی، پسلیوں کے ٹوٹنے کا درد بھول گئی، محسن کی شہادت کا درد بھول گئی. پوچھیا میرا آقا، میرا سید، میرا سردار علی کہاں ہے؟ ولایت علی کی محافظہ بی بی. جواب ملا علی کے گلے میں رسی ڈال کر. عزیزانو، زہرا کو اپنے محسن کی شہادت کا درد بھول گیا. جب سنا نا کہ میرے آقا، میرے سردار کے گلے میں رسی ڈال کر لے گئے، بس ابھی دروازہ عبور نہیں کیا تھا ظالموں نے. علی کی کمر میں بندھا ہوا پٹکا تھا. زہرا نے اس پٹکے میں ہاتھ ڈالا. زہرا اپنی طرف کھینچتی ہے، ظالم اپنی طرف کھینچتی ہے. ایک خاتون ہے زہرا، 50 کھینچنے والے ہیں. تاریخ کہتی ہے زہرا گھسیٹ کی نہیں گئی. تنفذ ملعون نے چھڑی لی، زہرا کے ہاتھ پہ چھڑی ماری. جب تک زہرا زندہ رہی، اس ہاتھ سے تسبیح نہ پڑھ سکتی تھی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزیزانو، تاریخ میں ملتا ہے سلیم بن قیس الہلالی مدینہ میں نہ تھا، کوفہ گیا ہوا تھا. جب کوفہ سے واپس آیا، اہل مدینہ نے کہا سلیم تجھے پتہ نہیں ہے علی کے گھر میں زہرا